زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں 11,022 میٹر تک جا چکا ہے، یعنی تقریباً 11 کلومیٹر تک۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کو صرف 3 چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو وہاں پر بسنے والی سمندری مخلوقات، دوسرا اندھیرا اور تیسرا بھی اندھیرا، یعنی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ سورج کی روشنی اس قدر سمندری گہرے حصے کے اندر پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور اتنی گہرائی میں یہ جاننے کے لیے کہ یہاں پر کیا موجود ہے، انسان صرف جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ذریعے ہی وہاں پر جا چکا ہے، کیونکہ ایک عام انسان کا وہاں تک پہنچنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اب آپ نے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام ویڈیو اسی ایک مین پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ انسان یہاں پر جا کیوں نہیں سکتا، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے اوپر کروڑوں ٹن وزنی پانی کا دباؤ یا پریشر محسوس کرے گا۔ اتنا زیادہ پریشر کہ ایک ہاتھی کو ایک سٹیمپ پیپر پر کھڑا کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہی پریشر کچھ ہی سیکنڈز کے اندر اس کی جان لے لے گا۔ اب تک سمندر کی گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 332.35 میٹر ہے، جو کہ ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا، جس کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی درج ہے۔ جبکہ مشینز کے ذریعے سمندر کے سب سے گہرے حصے کے اندر جانے کا ورلڈ ریکارڈ 23 جنوری 1960 کو امریکی بحریہ کے لیفٹیننٹ ڈان والش اور سوئس انجینئر جیک پیکرڈ نے بنایا، جو کہ سمندر کی 11 کلومیٹر گہرائی کے اندر پہنچے۔ ایک تو بے حد اندھیرے کی وجہ سے یہاں پر ان کو کچھ نظر نہیں آیا، اور دوسرا بے حد پریشر کی وجہ سے ان کی سب میرین کی ونڈو کا شیشہ ٹوٹ گیا، جو کہ سیدھی سیدھی ان کی موت تھی۔ اور دوسرا کوئی انجان مخلوق انہیں بار بار پریشان کر رہی تھی، اسی لیے انہیں فوراً سمندر کی سطح پر واپس آنا پڑا۔ جبکہ اکیلے سمندر کی سب سے گہری جگہ میریانا ٹرنچ کے اندر موجود چیلنجر ڈیپ میں اکیلے جانے کا ورلڈ ریکارڈ ٹائٹینک اور اواتار فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے سن 2012 کے اندر مکمل کیا، اور چیلنجر ڈیپ کے گہرے ترین حصے کے اندر 35,853 فیٹ گہرائی تک پہنچ گئے۔ عام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ ترتیب سے کچھ ایسے ہوتے ہیں: ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو اینڈ وائلٹ، جو کہ آپ نے رینبو میں اکثر دیکھے ہوں گے۔ روشنی کی شعاع جب بھی پانی کے اندر داخل ہوتی ہے تو ریفریکشن کے عمل سے گزرتی ہے، اور اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران پانی کے اندر سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غوطہ خور پانی کے اندر 25 میٹر کی گہرائی تک جا پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون کے اندر سرخی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنا گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ بالکل اسی طرح سے 30 سے 50 میٹر تک گہرائی کے آتے آتے اورنج روشنی بھی مکمل طور پر پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے، پیلی روشنی 50 سے 110 میٹر تک، سبز روشنی 100 سے 200 تک، نیلی روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ تک، جبکہ وائلٹ اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ پانی میں رنگوں کے اس طرح ترتیب وار غائب ہونے کی وجہ سے سمندر بھی طے در طے کر کے تاریک ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اندھیرے کا ظہور بھی روشنی کی پرتوں کی شکل کے اندر ہوتا ہے۔ یوں 6000 میٹر سے زیادہ گہرائی کے اندر سمندر میں مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو اپنے آس پاس صرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آج کے لیٹسٹ دور میں آکسیجن ٹینک سمیت اور جسم کو پوری طرح سے حفاظت میں رکھ کر بھی انسان 332 میٹر سے زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکا، تو پھر 1400 سال پہلے آخر کون تھا جو 6000 میٹر گہرائی میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا اور یہ باتیں قرآن کریم میں لکھ گیا؟ کیونکہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے سمندری اندھیرے کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ کا ہی نور حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہماری جدید سائنس کو ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو اپنے وقت میں کسی کے لیے سمجھنا ممکن نہیں تھا کہ ان آیات کا مطلب دراصل ہے کیا۔ لیکن قرآن کریم اس دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کی نسلوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، جو کہ ہر دور کے اندر اپنی سچائی کو ثابت کرتا چلا آ رہا ہے۔